نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وذاکر الامام البخاری رضی اللہ تعالی عنہ فی صحیحہ فی کتاب الایمان و باب الایمان و قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس ان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات اور جملہ مستفیدین اور مستفیدات، الحمدللہ تعالی پچھلی نشست میں ہم نے امام بخاری کی کتاب الایمان کا مقدمہ بیان کیا جو باب الایمان کا ترجمۃ الباب ہے۔ اس میں جن احادیث مبارکہ کے اجزاء امام بخاری نے لیے یا آثار صحابہ کے اجزاء لیے ہیں، اس کتاب کے آگے آنے والے موضوعات کو اور کنٹینٹس کو اور مدلولات کو، یعنی جن امور کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے فاؤنڈیشن بیان کی، اور یہ بیان کیا کہ امام بخاری نے اس میں 8 آثار صحابہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اجزاء اور مرویات لی ہیں، اور ساری کی ساری دوسرے ائمہ حدیث کے کتب سے ان کے طرق اور ان کی اسانید کے ساتھ لی ہیں، مگر صاف ظاہر ہے چونکہ امام بخاری نے لی ہیں دوسرے مصادر سے، دوسری کتب سے، دوسرے ائمہ کے طرق سے، اور انہیں قبول کر کے اپنی صحیح البخاری میں شامل کیا ہے مقدمہ اور ترجمہ کے طور پر، تو اس امر میں کوئی شک نہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث، مرویات اور آثار ہیں۔ اور اس سے یہ بات اسٹیبلش کی کہ امام بخاری کا علم الحدیث کے باب میں یا احادیث کی تخریج کے باب میں اور احادیث کو قبول کرنے کے باب میں اور احادیث سے استدلال کرنے اور ان سے حجت پکڑنے کے باب میں امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ دوسرے ائمہ اور دوسری کتب سے صحیح سند کے ساتھ بھی احادیث کو لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ امام بخاری کا طریق ہے۔ اگر یہ ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں کہ امام بخاری نے جس کی تخریج نہیں کی ہم اسے قبول نہیں کرتے، یہ گویا خود امام بخاری کے مذہب و مسلک کو رد کرنا ہے، امام بخاری کے مشرب کو گویا مسترد کرنا ہے اور ان کی مخالفت ہے۔ اب آج اس میں سے صرف ایک پہلو لے کر پھر اگلے ابواب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کتاب الایمان کی چند اور احادیث اختصار کے ساتھ کور کر لیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 چیزیں کوٹ کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ ایک تو یہ، آپ کو یاد ہے میں نے اپنی پہلی نشست میں یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی میں جتنی بار صحیح البخاری کو پڑھا ہے، جتنی بار اول حدیث سے آخر حدیث تک اس میں سے گزرا ہوں، اس میں تعمق کیا ہے، تدبر اور تفکر کیا ہے، اس کو اب اس کے متن کے ساتھ پڑھا ہے، شروح کے ساتھ پڑھا ہے، اور جتنی بار پڑھا ہے، مجھے امام بخاری کا علمی تبحر اپنی جگہ، علم الحدیث میں ان کی ثقافت اور امامت اور امیر المومنین کا مرتبہ، اور آفاق میں مشارق سے مغارب تک علم الحدیث میں سب کا امام ہونا، یہ رتبہ اپنی جگہ، مگر جو چیز مجھے بڑی نمایاں نظر آئی ہے وہ یہ کہ یہ کمال درجے کے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔
یعنی امام بخاری کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک تھا، قرون اولا تھا، اوائل زمانہ تھا، صحابہ کرام کے پاس تھے، تابعین، اتباع تابعین، تو الگ تحقیق منہ مبارک اس زمانے کے لوگوں کے پاس سند کے ساتھ موجود ہوتے۔ تو امام بخاری کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک تھا، ان کو عمر بھر انہوں نے اپنے قمیض میں یا جبہ کہہ لیں یا کرتی کہہ لیں، اس کے اندر سیا ہوا تھا، اور ہمیشہ اس کو سینے کے ساتھ لگائے رکھتے، یعنی اپنے جبے کے اندر سی کر اس کو پہنتے تھے، اور اسی کے ساتھ رات کی عبادت کرتے، اور اسی لباس کے ساتھ ختم قرآن کرتے، تہجد کے وقت قرآن مجید ایک ثلث پڑھتے، ہر تیسری رات ختم قرآن کرتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی اور ادب کی اور رسول برکت کی یہ ان کی عقیدت مندی تھی کہ منہ مبارک کو عمر بھر اپنے ساتھ لباس میں رکھا۔ اب یہی چیز صحیح البخاری کی ترتیب میں آتی ہے۔ امام بخاری نے صحیح البخاری کی ہر کتاب جو شروع کی ہے، ہر کتاب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی ہے، ہر کتاب بسملہ سے شروع کی ہے، اور یہ ائمہ، محدثین، فقہاء، علماء کا طریق ہے، سوائے پہلی کتاب کے۔ یعنی دلچسپ بات ہے، جہاں سے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری شروع کی ہے، جہاں سے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاں سے بگننگ ہو رہی ہے، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، وہ بسملہ کے بغیر شروع کی ہے، فرسٹ بک، اور پہلی حدیث، 7 حدیثوں پر مشتمل باب ہے، 7 حدیث کا، تو جہاں سے بھئی ابتدا ہو رہی ہے کتاب کی، اس کو بسملہ سے کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو پہلا جو ہے چیپٹر بھی اور پہلی کتاب کو بسملہ کے بغیر چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد اگلا باب اور اگلی کتاب جب آتی ہے کتاب الایمان، اور آن ورڈز اینڈ تک ہر کتاب بسملہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب اس پر محدثین نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے ہر ایک امام نے، کیا حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، کیا امام عینی ہیں، کیا امام قسطلانی ہیں، کیا ابن الملقن ہیں، کیا دمامین، جس کو لیں اول سے آخر تک، جس نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے، انہوں نے اس کے اوپر خود ایک سوال قائم کیا ہے۔ 1200 سال تک جو کام ہوتا رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہر محدث جب صحیح بخاری کی شرح کرتا ہے، وہ یہ سوال قائم کرتا ہے از خود، اور خود جواب دیتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز بسم اللہ سے کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ، ہر ایک نے سوال اٹھایا اور اپنے طور پہ دفاعاً، توضیحاً، تشریحاً، توجیحاً جواب دیا ہے۔ تو وہ کتب میں موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جواب دیں اور صحیح سے صحیح جواب ہیں، سارے سر آنکھوں پر۔ اس سوال کا ایک جواب میرے ذہن میں بھی آیا ہے، وہ ان کتب میں درج نہیں ہے، یہ میرے ذوق کی بات ہے، اگر طبیعت قبول کرے تو بھئی ان جوابوں میں سے ایک اس جواب کو بھی شامل کر لیں، قبول کر لیں، اگر بعض احباب کی طبیعت قبول نہ کرے تو کوئی زور نہیں ہے۔ دیکھیے نا، کتاب الایمان اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، اس کے بعد کتاب العلم، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، جہاں سے حدیث نمبر 59 شروع ہو رہی ہے، 59 وہ حدیث، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر باب قائم کرتے ہیں، آگے طہارت میں، نماز میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جیسے جیسے چلیں گے ہر ایک میں کتاب کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مقدمہ لاتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب، پھر حدیث لاتے ہیں۔ تو جہاں صحیح بخاری کی ابتدا کی ہے وہاں بسم اللہ نہیں لکھا، جہاں سب سے زیادہ ضروری تھا اور جہاں مناسبت بنتی تھی۔ تو اس کے جوابوں میں جواب جو ایک میرے ذہن میں آیا ہے، باقی ائمہ نے تو دیے ہیں، میرے ذہن میں، کہ وہاں کسی نے کہا کہ چونکہ قرآن مجید کی آیت سے شروع کیا ہے، کسی نے کہا بدء الوحی سے شروع کیا ہے، وحی کی ابتدا سے، تو وہی بسم اللہ ہو گئی کہ بدء الوحی کے حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ،
تو اس آیت سے شروع کیا ہے۔ تو بھائی قرآن مجید کی آیت سے بھی پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں، چونکہ امام بخاری خود آگے پوری صحیح بخاری میں ہر کتاب میں یہی اسلوب اپنا رہے ہیں، وہاں بھی آیات قرآنی ہیں، ہر جگہ بسم اللہ لکھتے ہیں، اور ہر امام اور ہر محدث اور ہر مؤلف لکھتا ہے۔ تو میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو عاشق رسول تھے امام بخاری، انہوں نے کہا یہ صحیح بخاری لکھ رہا ہوں اور پہلا باب تذکرہ رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی نبوت کے تذکرے پر ہے کہ آپ پر وحی کیسے اتری، آپ غار میں خلوت کیسے کرتے، آپ کی سیرت طیبہ کیسی تھی، آپ کی حیات مبارکہ کیسی تھی۔ یہ جو 7 احادیث پر مشتمل پہلا باب یا پہلی کتاب ہے، کہیں انہوں نے تذکرہ نبوت کو ہی اپنی کتاب صحیح بخاری کی بسم اللہ بنایا ہو۔ میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے پہلی کتاب کو جو بسملہ کا جو رسمی اور مروج متداول طریق ہے اسے چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے ذکر کو ہی صحیح بخاری کی بسم اللہ بنا دیا ہے، کہ چونکہ اس کا ذکر آقا علیہ السلام پر وحی کیسے اتری، آقا علیہ السلام نے کس طرح نیت کا ذکر کیا، آقا علیہ السلام کو صحیح خواب کیسے آتے، آپ خلوت میں کیسے جاتے، آپ عبادت کیسے کرتے، آپ کے احوال کیا تھے، آپ کی سیرت طیبہ کی کیفیات کیا تھیں، ماہ رمضان میں آپ سے جبرائیل کی ملاقاتیں کیسے ہوتی، آقا علیہ السلام کے اوپر اس طرح تو سیرت طیبہ کے احوال ہیں جو ابو سفیان نے بیان کی۔ سارا ذکر پہلی کتاب میں چونکہ تذکرہ نبوت ہے، تذکرہ سیرت محمدی ہے، تذکرہ اخلاق محمدی ہے، تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام کے ذکر کو ہی اور آپ کی سیرت طیبہ کے بیان کو ہی امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کی بسم اللہ یا بسملہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اب داخل ہوئے ہیں کتاب الایمان نے، یہاں سے انہوں نے روٹین کا جو طریق ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، تو مطلب یہ ہے وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، بسملہ میں سب سے بڑی بسملہ حضور کی ذات پاک ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے تعلق ہے، آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی معرفت ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی معرفت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے من میں حضور علیہ السلام کی نبوت کے انوار کو داخل کر لے اور سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں داخل کر لے اور آپ کی شخصیت سے اٹھنے والے انوار و تجلیات سے اپنی شخصیت کو روشن کر لے، تو دراصل اس نے بسملہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نور اپنے من میں اتار لیا۔ تو یہ میں نے چاہا کہ کوٹ کر دوں کہ صحیح البخاری کا بسملہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنا دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو میں نے کہا کہ کتاب الایمان میں 8 آیات کو بیان کر لینے کے بعد ریلیونٹ ٹکڑے، پھر وہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا حصہ لاتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے دوری یا عداوت اختیار کرنا، یہ خود ایمان ہے، یعنی ایمان میں سے ہے اور خود ایمان ہے۔ یہ بات جو امام بخاری نے کہی، اس کا ذکر تو ہو چکا کہ کہاں سے لی، میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ یہ دیگر ائمہ حدیث کی کتب سے لیا امام بخاری نے، اور اس کو دراصل سند کے ساتھ روایت کیا تھا امام ابو داؤد نے، ان کی کتب میں ہے، امام ابو داؤد کی سند کے ساتھ ہے، اور امام احمد بن حنبل نے یہ اپنی کتب میں لیا، مسند احمد بن حنبل نے، اور امام بزار نے لیا۔ اب اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث ایمان کی تشریح کرتے ہوئے یہ لی ہے، اور یہاں ایک اور نقطہ توجہ طلب ہے، غور سے رجسٹر کر لیں، دل و دماغ کی تختی پہ لکھ لیں کہ امام بخاری نے آیات بیان کر کے جب آئے ہیں حدیث پر، تو ایمان کی تشریح حدیث نبوی کی زبان میں کرتے ہوئے، ایمان کی تشریح کرتے ہوئے، ایمان کا معنی سمجھاتے ہوئے، ایمان کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، سب سے پہلے تشریح ایمان میں جو حدیث لی ہے وہ حدیث محبت ہے۔ یعنی اس سے ذرا امام بخاری کے ذوق علمی کا اندازہ کریں، وہ سب سے پہلے یعنی اس کے بعد آئے ہیں کہ فرائض اور شرائع اور حدود اور سنتوں کی تکمیل، عمل کرنا،
اپنی زندگی میں، اس کے بعد ایمان کی تشریح میں فرائض اور اعمال کی طرف بعد میں آئے ہیں، مگر پہلا کلمہ ایمان کی تشریح میں امام بخاری نے جس حدیث کے ذریعے کیا ہے وہ حدیث محبت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علمی ذوق پر بھی محبت کا عنصر اتنا غالب تھا کہ ایمان کو بھی سب سے پہلے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں محبت کے پیرائے میں، محبت کی زبان میں، محبت کے زاویے میں، کہ انسان اپنے من کو اور قلب کو اتنا صاف کر لے کہ جس سے بھی مخلوق میں محبت کرے، اس محبت کی بنیاد اللہ کی محبت، اور جس کی محبت چھوڑے، جس سے دور ہو تو دور ہونے کی بنیاد بھی اللہ کی محبت۔ تو اللہ کے لیے کسی سے جڑے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے ہٹے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان تب ثابت ہوتا ہے جب وہ محبت بن کر، اللہ رب العزت کی غالب محبت بن کر دل کے سارے فیصلوں پر چھا جاتا ہے۔ دل کے تمام فیصلے، کسی کو ترجیح دینا، کسی کے قریب ہونا، کسی کو چاہنا، کسی کی مجلس اختیار کرنا، کسی سے تعلق جوڑنا، قربت لینا، اس کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہو، اور کسی سے دور ہو جانا، ہٹ جانا، ترک کر دینا، اس کا فیصلہ بھی دل اللہ کی محبت میں کرے۔ گویا دل کے سارے فیصلوں کا مرکز و محور بھی، اور فیصلے کرنے کے لیے جو نقطہ ہے، کنٹرول، وہ محبت کے ہاتھ میں ہو۔ اگر یہ کیفیت انسان کے دل کو اور من کو حاصل ہو جائے تو فرماتے ہیں دراصل یہ ایمان۔ ابھی حدیث امام بخاری نے کہاں سے لی میں کر چکا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لیا اپنی سند کے ساتھ۔ حدیث نمبر 21341 ہے۔ اور پھر امام بخاری کے ہم زمانہ آپ کے تلامذہ میں سے امام ابو داؤد ہیں، انہوں نے اپنی سنن میں لیا، اور اس حدیث کا نمبر ہے 4599، یعنی پہلے والی ہے 21,341 مسند احمد بن حنبل میں، اور ابو داؤد میں ہے 4599۔ پھر امام بزار نے لیا 4076، اور پھر باقی ائمہ نے، مگر ہر ایک نے اپنی سند سے لیا۔ امام بخاری نے ان سے یہ حدیث لی۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے دوری اختیار کرے، یہ عداوت رکھے۔ یعنی نہ کسی سے محبت کرنے میں کوئی دنیاوی غرض ہو جو غالب ہو، کئی اغراض اور علاقات کئی قسموں کے ہو سکتے ہیں، مگر غالب تر عنصر جو موٹیویٹ کرے محبت کے لیے، جو آپ کو انسٹیگیٹ کرے محبت کے لیے، جس کی بنیاد پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کے قریب ہوں، اس شخص کے، اس سے محبت کریں، اس کی صحبت اختیار کریں، وہ اللہ کی محبت۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن انس، ان سے بھی مروی ہے، اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے اور امام ترمذی نے لیا ہے، اور امام ابو یعلا نے بھی، یہ سب صحیح ہیں، تبھی تو امام بخاری نے ان سے اٹھائی ہے یہ حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال من اعطى للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ وانکح للہ، ایک روایت میں لفظ اضافہ کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ۔ یہ جو بات اب کر رہا ہوں یہ والدین بچوں کی شادی کرنے والے جن کو کرنی ہے ان کے بھی توجہ طلب ہے، اور نوجوانوں کے لیے بھی توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جس دوسرے کو جو کچھ دیا صرف اللہ کی محبت میں دیا، اور اگر کسی کو دینے سے روکا تو اللہ کی خاطر روکا، اور کسی اور سے محبت کی دنیا میں تو اللہ کے لیے محبت کی، اور کسی سے محبت ختم کی یا عداوت کی تو اللہ کے لیے کی، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، حتیٰ کہ کسی سے شادی کی وہ بھی اللہ کے لیے کی۔ یعنی کوئی رشتہ چنا، والدین اولاد کا چنے یا بچہ بچی اپنے لیے کسی رشتے کو ترجیح دے، تو فرمایا وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، اپنی شادی اور رشتے کے چناؤ میں بھی اللہ کی محبت، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، اللہ کی قربت، یہ اس کا موٹیویٹنگ فیکٹر ہونا چاہیے، ڈیسائیسو ہونا چاہیے فیکٹر۔
کہ کیا یہ شادی مجھے اللہ کے قریب کرے گی؟ کیا یہ رشتہ اللہ کے دین میں ہمیں مضبوط کرے گا؟ کیا اس رشتے کے ذریعے میری اولاد اور میرا گھر دین کا گہوارہ بنے گا؟ کیا اس کے ذریعے میرے اندر نیکی کا اور اضافہ ہوگا؟ یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بنیں گے دین کے لیے، دین کی رغبت، دین کا علم، دین کا ماحول، پھر ہماری اولاد آئے گی، جب میری بیوی جب اولاد کی ماں بنے گی یہ دین کو منتقل کرے گی میری اولاد میں۔ کیا میری اولاد میں دین اس ماں کی تربیت پرورش کی وجہ سے محفوظ رہے گا؟ یا ماں سوچے کہ جب یہ میرا شوہر ہوگا اور میری اولاد آئے گی تو کیا اس باپ کی وجہ سے دین اور ایمان اور اللہ سے قرب اور دین سے محبت مضبوط ہوگی یا کمزور ہوتی چلی جائے گی؟ ہمارا اپنا ایمان اور دین اور اللہ کے ساتھ قرب اور طاعت اور عبادت کا رشتہ، آپس کے رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے مضبوط ہوگا، گھر کا ماحول سپورٹ کرے گا دین کے لیے؟ یا ایسے فرد ہیں کہ شادی تو ہو جائے گی، میاں بیوی کے طور پہ گزر اوقات بھی ہوگا، مگر دین اور ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا؟ یہ فیصلہ کیا اب ان کا للہ، فرمایا جس نے اس طرح پریفرنس دی اللہ کی محبت کو ہر فیصلے میں اور ہر ترجیح میں اور ہر چناؤ میں، فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ حدیث ہے، یہ ٹکڑا اور تھیم ہے جو امام بخاری نے سب سے پہلے لیا ہے۔ پھر یہ حدیث حضرت ابو امامہ سے بھی مروی ہے، تو اس کے الفاظ بھی آلموسٹ اسی طرح ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، یعنی یہی مضمون ہے جو امام بخاری نے کئی حدیث اور روایات سے یہ مضمون لے کے اس کا خلاصہ دے دیا۔ وہ عمر بن جموح سے مروی ہے حدیث، اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام طبرانی نے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان۔ امام بخاری فرماتے ہیں نا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اب وہ الفاظ جو امام احمد بن حنبل جہاں سے امام بخاری نے لیے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص لا یحق العبد حقیقت الایمان، کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا، یعنی جو ایمان کا ٹروتھ ہے اور ایمان کی ریالٹی ہے اور ایمان کی حقیقت ہے، اس کو آپ نہیں پا سکتے انلیس، یعنی جب تک کہ حتی یغضب للہ، اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہوتے ہیں تو آپ کی ناراضگی کی بنیاد بھی اپنا نفس نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، یعنی اس لیے ناراض ہوں کہ دوسرے شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی ہی آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ ناراض ہونے کا سبب بنائے، اور اللہ کی رضامندی دوسرے کے ساتھ راضی ہونے کا سبب بنے۔ وَيَرْضَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے راضی ہوں، اللہ کے لیے ناراض ہوں۔ اب دیکھیے دو چیزیں انسانی زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں، آپ اس کو محبت کہہ لیں، پہلے الحب فی اللہ، ادھر رضا آ گیا، اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے محبت کرنا، پھر کہا والبغض فی اللہ، اور ادھر کہہ دیا یغضب للہ، یا آپ کسی سے راضی ہوتے ہیں زندگی میں یا کسی سے ناراض ہوتے ہیں، یا نیوٹرل رہتے ہیں، نہ کسی سے محبت ہے نہ نفرت ہے، نہ کسی سے راضی ہیں نہ ناراض ہیں، بالکل نیوٹرل ہیں، آپ اس سے انڈیفرنٹ ہیں، لا تعلق ہے۔ یہ تین کیفیتیں ہوتی ہیں، چوتھی تو ہوتی کوئی نہیں۔ ان کو چھوڑ دیں جنہیں آپ جانتے نہیں، ہم نہیں جانتے، وہ تو ساری اربوں لوگوں پر مشتمل کائنات پڑی ہے نا، چھوڑ دیں۔ جن سے انٹریکشن ہوتا ہے، دوست احباب ہیں، اعزاء اقارب ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، متعلقین ہیں، اساتذہ ہیں، کولیگز ہیں، جن سے واسطہ پڑتا ہے، تو جن سے تعلق بنتا ہے وہ تعلق تین قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم پر بیس کرے گا۔ یا تو بالکل نیوٹرل ہوں گے، آپ کو نہ اس کے ساتھ محبت اور رغبت ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی نفرت اور عداوت ہے، نہ اس سے آپ راضی ہیں نہ ناراض ہیں، اس کو کیٹیگری کو بھی ایک طرف کر دیں، کیونکہ آپ کا ایکچولی اس کے ساتھ کو بہت زیادہ انٹریکشن نہیں۔ جہاں انٹریکشن فریکوینٹ ہوگا وہاں دو میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور پیدا ہوگی، یا آپ اس کو پسند کریں گے یا نا پسند کریں گے۔ جب انٹریکشن زیادہ ہوگا، زیادہ برتاؤ ہوگا، تو تیسری حالت نیوٹریلٹی کی نہیں رہتی، دو میں سے ایک پر آ جاتے ہیں۔ انہی دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے کہ اگر کسی کو پسند کریں، بھئی پسند کرنے کی کوئی تو ریزن ہوگی، کوئی تو بنیاد ہوگی۔ ہماری بنیادیں کسی کو پسند کرنے اور کسی کو ناپسند کرنے کے لیے خالصتاً دنیاوی ہیں،
دنیاوی بنیادیں، مادی بنیادیں، نفسانی بنیادیں، اغراض ہیں، اپنی طلبات ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اپنی سوچیں ہیں. یہ شخص میری عزت کرتا ہے، یہ میری تعریف کرتا ہے، یہ میرے گن گاتا ہے، ہمیں پسند ہے، اچھا لگتا ہے. اب ہم اس کو خوش آمد نہیں کہیں گے کہ وہ شاید گن گاتا ہے آپ کے کسی مفاد کے لیے، کسی غرض کے لیے، یا کسی خوف کے باعث، اس کا کوئی طمع آپ کے ساتھ ہے، وہ گن گاتا ہے. آپ جب جو تعریف کرتا ہے ہمیں وہ پسند آتا ہے، بھلے وہ کس نیت سے کر رہا ہو، ہمیں وہ بری چیز بھی اوجھل ہو جاتی. جو ہمارے گن نہیں گاتا، تعریف نہیں کرتا، بڑی عزت نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، ہم پر مال خرچ نہیں کرتا، نذرانے نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ جو نہیں کرتا، ہمیں وہ ناپسند ہے، بھلے وہ کتنا متقی، نیک اور صالح کیوں نہ ہو. ہم اس کی نیکیاں اوجھل کر دیتے ہیں، نگاہ سے بھول جاتے ہیں. اپنی ذات کے اندر ایک غرض ہے جس سے نفس کو اطمینان ہوتا ہے، جس سے نفس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جس شخص کے ذریعے یا اس کے عمل کے ذریعے یا اس کے قول کے ذریعے یا اس کے بیہیویئر سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے نفس کو اطمینان اور سکون اور راحت ہوئی ہے. نفس جس سے خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم راضی ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اچھا جانتے ہیں. اور نفس جس کو ناپسند کرتا ہے، آپ کی کوئی خواہش اس نے پوری نہیں کی، یعنی میری ایک خواہش ہے کوئی، وہ پوری نہیں ہوئی، میرا ایک طمع پورا نہیں ہوا، مجھے عہدے اور منصب سے ہٹا دیا، مجھے عہدہ اور منصب دے دیا، میں اس لیے خوش ہوں کہ اس نے مجھے منصب دے دیا، ایک جاب دے دیا. میں دوسرے سے اس لیے ناراض ہوں کہ اس نے مجھے جاب سے ہٹا دیا، اس نے میری عزت نہیں کی، میرے لیے تکریم کے ساتھ کھڑا ہوا، میں اس کے ساتھ راضی ہو گیا. وہ کھڑا نہیں ہوا، بیٹھا رہا، میں اس کے ساتھ ناراض ہو گیا. ایک شخص میری ہر وقت مدد کرتا ہے، مجھے پیسے دیتا ہے، میں اس سے خوش ہوں. ایک آدمی نہیں خیال کرتا، اس کی اچھائی ہے یا برائی ہے اس کے ساتھ، مگر میں اس سے ناراض ہوں. یعنی پوری زندگی میں ہم نے اپنی پسند اور ناپسند کے معیار نفسانی بنا رکھے ہیں، تو ہم نفسانیت میں گرے ہوئے ہیں. یہ جو ساری حدیث ہے جس پر امام بخاری نے مدار رکھا ہے اور آقا علیہ السلام نے جن پر ایمفسائز کیا ہے، وہ یہ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نفسانیت سے نکال دیں اور روحانیت میں چلے جائیں، نفسانیت سے نکال کے رحمانیت کے ساتھ چلے جائیں. یعنی پیمانے راضی ہونے، ناراض ہونے، محبت کرنے، خوش کرنے، دینے نہ دینے کے پیمانے نفس سے ڈٹرمن نہ ہوں، رحمانیت میں چلے جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اب وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت کا طریق یہ ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو اللہ سے شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے. جو معاذ اللہ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کا بھی رزق ایک شام کا بھی اللہ بند نہیں کرتا. دنیا کی نعمتیں، چونکہ وہ رب ہے، دنیا کی ہر ضرورت اللہ پاک ہر ایک کی پوری کرتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ شخص اللہ کے ساتھ کیسا ہے. اگر یہ وصف آ جائے تو یہ رحمانیت کا عکس ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ بلائی کریں قطع نظر اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا ہے. یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ اللہ کے لیے کسی کو ناپسند کرے اور اللہ کے لیے کسی کو پسند کرے، راضی کرے، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان، جس کے اندر یہ چیز آ جائے اس نے حقیقت ایمان کو اپنے اندر مستحکم کر لیا اور پا لیا. پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، جو میرے محبوب لوگ ہیں دنیا میں اور جو میرے اولیاء ہیں، میرے دوست اور میرے محبوب، الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر ہو تو اس سے ان کا ذکر ہو جاتا ہے، وہ یاد آ جاتے ہیں. جو ہی میری یاد کوئی کرے، ذکر کرے، تو اس سے میرے محبوب اولیاء یاد آ جاتے ہیں. اور اگر یعنی ان کا کوئی ذکر کرے تو ان سے میں یاد آ جاتا ہوں. ان کے ذکر سے بندوں کے دل و دماغ میری یاد کی طرف آ جاتے ہیں، اور میرا ذکر ہو تو اس سے ان کے دل و دماغ ان بندوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہیں تو وہ بندے اور میں رب ہوں، مگر انہوں نے اپنی نفسانیت کو اس طرح ختم کر دیا ہے میری رحمانیت کے اندر، اپنی ذاتی نفسانی ترجیحات کو اس طرح ختم کر دیا ہے، مٹ گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، کہ ان کی ہر پسند ناپسند، غضب اور رضا، محبت اور نفرت، ترجیح اور عدم ترجیح، ہر شے فنا ہو کر میری رحمانیت میں آ گئی ہے.
اور میری محبت پر ان کی زندگی کے سارے فیصلے اور زندگی کے ہر معاملے کی حرکت میری محبت کے ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے ان کو میں نے اپنے ساتھ اتنا جوڑ لیا ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہو تو لام و حالہ ان ذکر کرنے والوں کے دلوں میں میں اپنی یاد ڈالتا ہوں، اور میرا ذکر ہو رہا ہو تو میرا ذکر کرنے والے کے دلوں میں میں اپنے محبوب اولیاء کی یاد ڈال دیتا ہوں۔ پھر حضرت برا بن عازب، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے بنیاد ایمان کی تشریح اور حقیقت کی اس پہ رکھی۔ حضرت برا بن عازب سے مروی یہ حدیث، اور اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ بڑا عجب مضمون ہے، خوبصورت۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا، ایو الاسلام اوسط۔ آپ نے فرمایا، لوگوں دیکھو کہ جو وصف ہیں اسلام کے ان میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور اونچا اعلیٰ وصف کون سا ہے؟ قالوا الصلاۃ۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول، سب سے عمدہ کڑی، سب سے اعلیٰ اسلام کی تعلیمات اور ایمان کی تعلیمات کڑی در کڑی ہیں، منزل در منزل، درجہ در درجہ۔ فرمایا سب سے اعلیٰ اور عمدہ کڑی، عمدہ وصف، عمدہ منزل کون سی ہے؟ ہم سب نے کہا، یا رسول اللہ، نماز۔ قال حسنۃ وما ہی بہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں نماز اچھی ہے بھائی، ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے توحید و رسالت کی گواہی کے بعد، مگر جو چیز میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا زکوٰۃ۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی بڑا اچھا عمل ہے، فرائض میں ہے، مگر جو میں کہہ رہا ہوں، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ وہ نہیں۔ قالوا صیام و رمضان۔ سب نے کہا کہ رمضان کے روزے۔ آقا علیہ السلام نے کہا وہ بھی بہت اچھے اور عمدہ ہیں، مگر جو میں کہہ رہا ہوں، جدھر میرا اشارہ ہے، یہ وہ نہیں۔ قالوا الحج۔ سب نے کہا یا رسول اللہ پھر حج۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، مگر جدھر میرا اشارہ ہے وہ نہیں۔ قالوا الجہاد۔ سب نے کہا پھر جہاد۔ فرمایا بہت اچھا ہے جہاد بھی، مگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی وہ نہیں۔ تب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر حضور آپ ہی فرما دیں کہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ کڑی اسلام کی کون سی ہے؟ قال ان اوسط ار الایمان، وفی روایت ان اوثق ار الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ۔ سب سے اعلیٰ اور عمدہ کڑی اسلام کی اور ایمان کی عمدہ منزل وہ یہ ہے کہ تیری ساری محبتوں کا دنیا میں بھی مرکز و محور اللہ کی محبت بن جائے، اور تیری دوریاں اور ناپسندیدگی کا مرکز و محور بھی اللہ کی محبت۔ اللہ کی خاطر ہی تو کسی سے محبت کرے، اور اللہ ہی کی خاطر تو کسی کی محبت ترک کرے، اس سے دور ہو۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اور امام طبرانی اور بہقی نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ سے ایک اور روایت کی، اور اس میں پوچھا گیا، انہوں نے سوال کیا حضرت معاذ نے، ان افضل الایمان، کہ ایمان میں سب سے افضل اور اعلیٰ چیز کیا ہے ایمان میں؟ یہ جو امام بخاری ایمان کی تشریح میں سب سے پہلی فاؤنڈیشن اس پر قائم کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح کے آقا علیہ السلام نے کتنا ایمفسائز کیا اس پر۔ سب سے اعلیٰ کڑی اور سب سے اعلیٰ منزل اور سب سے عمدہ وصف اور سب سے عمدہ عمل ایمان کے اندر کیا ہے؟ قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتؤمل لسانک فی ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ ہی کے لیے کسی کو پسند کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو ناپسند کرے، اور جب بھی تو اپنی زبان کھولے تو اس میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے سنا، تھوڑی سی ان کو پریشانی لائق ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ پہلی دو باتیں تو سمجھ آ گئی ہوئی ہیں کہ اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے کسی کو پسند کرے اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی کو ناپسند کرے، یعنی پسند اور ناپسند کا معیار زندگی میں اور دل کی ترجیح کے اندر اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا امر ہو، اللہ کی قربت ہو۔ یہ تو سمجھ آ گئی، مگر یہ جو آپ نے فرمایا تو میلا لسانک فی ذکر اللہ، کہ ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر میں تیری زبان چلے، یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم تو مقصد یہ تھا کہ دنیاوی باتیں بھی کرتے ہیں، ضروریات زندگی باتیں بھی کرتے ہیں، کاروبار و تجارت کی، لین دین کی 100 باتیں ہوتی ہیں ہر روز، تو ہر کلمہ اور ہر جملہ اللہ کے ذکر کا اور اللہ کی عبادت اور طاعت اور یاد کا تو نہیں ہوتا۔ تو انہیں تشویش ہوئی، یا رسول اللہ کیا ہے؟ عرض کیا قال وماذا یا رسول اللہ، ہر وقت زبان کا بھی اللہ کے ذکر اور یاد میں ہلنا، یہ کیا ہے؟
قال ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک۔ ہر وقت زبان کا چلنا اللہ کے ذکر میں، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے محبت پسند اور ناپسند کی جو بنیادی ریزن ہے وہ اللہ کی محبت بنا لی، اس طرح جب بھی تو کسی شخص کے لیے کوئی چیز چاہے تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اس کے لیے پسند کر، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ دنیاوی گفتگو کرو، حساب و کتاب کی بات کریں، کاروبار و تجارت کی بات کریں، بچوں سے پیار محبت کی بات کریں، کھانا پینا، آج کیا پکانا ہے، کیا ڈش بنانی ہے، کیا کھانا ہے، افطار میں کیا رکھنا ہے، سحری میں کیا کرنا ہے، آج کہاں جانا ہے، سفر کہاں کرنا ہے، جو چاہیں دنیا کے معاملات کریں، مگر ذہن میں رکھ لیں کہ ہر دوسرے کے لیے وہی کچھ چاہیں جو آپ اپنی جان کے لیے چاہتے ہیں، اور جو اپنی جان کے لیے ناپسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی ناپسند کریں، تو آپ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور ہر دوسرے شخص کو جو پہنچے نفع پہنچے۔ اگر یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بات اللہ کو پسند ہے، تو پھر آپ جو کہیں گے اور جو کریں گے وہ گویا اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں۔ ہر جملہ کنورٹ ہو جائے گا عبادت میں، اللہ کے ذکر میں۔ بات کھانے کی کر رہے ہیں مگر وہ کنورٹ ہو جائے گی اللہ کی یاد میں۔ بات لوگوں سے، دوست احباب سے ملنا جانا کرنا، دنیاوی معاملات کی کر رہے ہیں، مگر چونکہ ترجیح اس میں اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی پسند اور ناپسند کو دے دی ہے، یا دوسرے کی بھلائی کو اپنی جان کی بھلائی پہ ترجیح دے دی، یعنی اپنے اندر ایثار پیدا کر دیا، قربانی کا جذبہ پیدا کر لیا ہے۔ چونکہ آپ نے اپنے آپ کو یہ بدلا ہے، اور یہ ہے نفسانیت سے نکل گئے ہیں۔ جب آپ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نفس پرستی سے نکل گئے ہیں، نفسانیت سے نکل گئے ہیں۔ اور جب بندہ نفسانیت سے نکلتا ہے تو وہ رحمانیت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے جو وصف ہیں اس کے اوپر رحمت الہیہ یعنی رحمانیت چھا جاتی ہے۔ تو فرمایا اس طرح انڈائریکٹلی ہر حال میں تم اللہ کا ذکر کرو گے۔ اب مسند امام احمد بن حنبل نے حضرت عمرو بن جموح سے ایک اور روایت کی ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ اب یہ تمام جو حدیث میں نے کوٹ کی یہ مصادر ہیں امام بخاری کے اس کلام کا، جس کو انہوں نے ایمان کی پہلی شرح کے طور پہ بیان کیا صحیح بخاری میں۔ عمرو بن جموح سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحق العبد حق صریح الایمان، کوئی شخص جو صریح اسٹیبلشڈ ایمان اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ ان شرائط پہ پورا نہ اترے، جب تک یہ اوصاف اپنے اندر پیدا نہ کر لے، جب تک اپنی طبیعت، مزاج، اپنی سوچ، بچار، پسند ناپسند، اپنی زندگی کو ان اصولوں پر قائم نہ کر لے۔ کیا؟ حتیٰ یحب للہ ویبغض للہ، حتیٰ کہ اس کی ساری پسند کا معیار اللہ ہو، اور جسے ناپسند کرتا ہے اس کی ناپسندیدگی کا معیار بھی اللہ ہو۔ آگے بڑے توجہ طلب الفاظ، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جس شخص نے یہ خوبی اپنا لی یعنی اس کے اندر راسخ ہو گئی۔ اور سنیے یہ چیزیں جعلی طور پہ نہیں ہوتی کہ آدمی محنت کر کے مینوور کر کے اس طرح کرے میں اللہ کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ میری پسند ناپسند اللہ پر ہے، یہ کہنے سے نہیں ہوتی، یہ طبیعت کے بدلنے سے ہوتی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ باتیں کہنے سے نہیں ہیں۔ کہنے کو کون سی بات ہے نیکی بھلائی کی جو ہم زندگی میں نہیں کہتے؟ ہر عالم، ہر مبلغ، ہر دائی، ہر استاد، ہر شیخ، ہر تاجر، ہر لیڈر، ہر پولیٹیکل لیڈر، ہر سیاستدان، سیاسی جماعت کا ہر کارکن یہی کہتا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، عوام کا یہ مطالبہ ہے، یعنی سب کچھ اپنا کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے بندہ کر رہا ہے، مگر نام عوام کا، ملک کا، قوم کا لیتے ہیں۔ یہ جملے اور اس طرح مذہبی طور پہ بھی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ من کو بدلنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے لفظ بولا لا یحق العبد حق صریح الایمان، جو اصل ایمان ہے اس کی حقیقت اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہوتی جب تک اندر پسند ناپسند کے معیار نہ بدل جائیں، سو اسی کے مطابق زبان سچ بولے۔ اور فرمایا جب بندہ حقیقت میں اپنی پسند بھی اللہ کے تابع کر دے
اور اپنی ناپسند بھی اللہ کی تابع کر دے، اور اس کی پسند اور ناپسند کے سارے معاملات کو اللہ کی محبت کنٹرول کر رہی ہو، اللہ کا امر، اللہ کی رضا، آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میرے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا کہ نہیں، وہ مسکرائے گا یا نہیں، میرا اس عمل مجھے اللہ کے کتنا قریب کرے گا۔ اور اس کا فیصلہ قبر کی رات میں ہی ہو جانا ہے۔ یعنی جب بندہ اس طرح ترجیح دے لے اور اپنے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، جو زبان کسی سے بول رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، جو خطاب کر رہا ہے، جو لوگوں سے مخاطبہ ہے، جو لین دین ہے، جو معاملات ہیں، ہر ایک چیز میں اس کا من اتنا بیدار ہو جائے۔ ہمارا من تو سویا رہتا ہے، جو جی میں آتا بولتے رہتے ہیں، اور من کی نیت خدا جانے کتنی خراب ہے یا کتنی لا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ ہماری تو دنیایں الگ ہیں، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم زبانیں بولتے ہیں، کلمات بولتے ہیں، جملے بولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا من کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور من میں اللہ کی محبت و رضا کتنی مستحکم ہے، اور جو کچھ نکل رہا ہے کہ اللہ کی رضا سے صادر ہو رہا ہے، اللہ کی محبت میں صادر ہو رہا ہے، اللہ نے جو پیمانے مقرر کیے ہیں پسند ناپسند کے، ان کے تابع صادر ہو رہا، اصل ہے یہ چیز دیکھنے والی۔ تو فرمایا اگلی بات، اور جب بندہ اپنی پسند ناپسند کو، محبت اور بغض، ہر چیز کو اللہ کی محبت کے تابع کر دے تو فقد استحق الولاء من اللہ، اس کے لیے اللہ کی ولایت ثابت ہو گئی، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت کا بیان ہے اس حدیث پاک میں، مسند احمد بن حنبل میں نے کوٹ کی، اس کے لیے ثابت ہو گئی ولایت الہیہ، اللہ اس کا ولی ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کئی بار یہ سمجھایا، مگر اب تو یہ حدیث امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہوئے ساری حدیثوں کا مواد آ گیا ہے۔ یعنی ولایت عدد کا نام نہیں ہے، کتنے ورد کیے، کتنے وظیفے کیے، کتنے نفل پڑھے روزانہ، کتنی تسبیحات کی، اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت لباس سے متعین نہیں ہوتی، کیسے جبے ہیں، قبے ہیں، امامے ہیں، ٹوپیاں ہیں، شکل وضع قطع کس طرح ہے، کیسے کلمات ہیں، کیسے آپ صورت بناتے ہیں، اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت خاندان، خانوادے، گدی، پیشہ، کاروبار، طور طریقے کیا اس سے متعین نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب دنیا کے مراسم ہیں، طور طریقے ہیں دنیا کے۔ ولایت الگ چیز ہے، اس کا کوئی تعلق ان امور سے نہیں۔ ولایت اٹھتی ہے یہاں سے، جب ساری زندگی میں دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم اسفل سافلین میں رہتے ہیں، ہمارے تعلقات مادی ہیں، تعلقات مادی دنیا میں انسانی ہیں، نفسانی ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو اگر مادی دنیا میں، یعنی فرشی دنیا میں ہم رہیں مگر عرش میں بسیں، فرش پر رہیں مگر عرش میں بسیں، دیکھنے میں فرشی نظر آئیں مگر من کی پسند ناپسند اور اندر کی حالت میں عرشی ہوں، آپ کی رجحانات، آپ کی پسند ناپسند، آپ کے ذوق، آپ کی لذتیں وہ عرش کے ساتھ اور عرش پر رہنے والوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ عمل جو کر رہے ہیں، ساروں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، وہ دنیا کے معاملات کا، اس سے آپ کٹ نہیں رہے، راہب بن کے غاروں میں نہیں جا رہے، دنیا کے سارے کام کریں، مگر جہاں بھی کسی سے لین دین کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اس کا معیار اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ بنیادی تبدیلی درکار ہے۔ اور یہ درس حدیث اور صحیح البخاری کے اسباق لینے والے خاص طور پہ آگے تک پہنچائیں، من میں اس تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کو اندر اپنے من میں راسخ کر لیا اور اس کی زندگی اس اصول پر چل پڑی، فقد استحق الولاء من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ولایت ثابت ہو گئی، اللہ اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہاں سے ولایت اور دوستی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ من کی طہارت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے اس کا من نفسانیت سے نکلتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے رحمانیت کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے، تو ولایت کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي، سے میرے بندوں میں میرے اولیاء، وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي، اور میری مخلوق میں میرے محبوب لوگ،
جب اپنی محبت اور پسند ناپسند کو میری پسند میں فنا کر دیتے ہیں تو فرمایا میں ان کو اپنے ساتھ پر اس طرح جوڑ دیتا ہوں کہ یذکرون بذکری، اگر کوئی ان کا ذکر کرے تو ان کی یاد میں سے خود بخود میری یاد آ جاتی، یا ان کا کوئی ذکر کر رہا ہو تو ان کے نامہ اعمال میں میرے ذکر، اللہ کے ذکر کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے دوستوں کا ذکر کر رہا ہے، اولیاء اور صالحین کا ذکر کر رہا ہے، تو ذکر ان کا ہو رہا ہے، مگر وہ اسے کیوں پسند ہیں؟ اس لیے پسند ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کو پسند تھے، اور یہ وہ بندے ہیں جو ہر چیز میں اللہ کو پسند کرتے تھے، اللہ ان کو پسند کرتا تھا، تو اللہ ان کے ذکر کو اپنا ذکر اور اپنے ذکر کو ان کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ اذکروا بذکرہم جوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ حدیث پاک ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، کہ جب اللہ رب العزت اس طرح کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل دیکھ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، انی احب فلانا فاحبہ، فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی۔ وہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنی محبت پہلے ڈالتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، اور اس کے دل کے معیارات کو اللہ بدلتا ہے، اس کے اندر دل میں پسند ناپسند کے پیمانے اللہ چینج کرتا ہے، اس کے اندر طہارت پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو مالائے اعلیٰ عرش انوار اور اپنی ذات کی قربت کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ اس کا من پھر اس کے تن کو، ظاہر کو، یعنی باطن منور ہوتا ہے اللہ کی محبت سے، پھر وہ اس کے ظاہر کو روشن کرتا ہے۔ تو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر سے مراد میں نے بتایا 24 گھنٹے ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہو، اوقات ہیں، اللہ کا نام لینے کے اوقات ہیں، بیوی بچوں سے گفتگو کرنے کے اوقات ہیں، بھائی اعزاء اقارب سے ملنے کے اوقات ہیں، کاروبار تجارت کے اوقات ہیں، آفس کے اوقات ہیں، اسٹڈی کے، یونیورسٹی اسکول کالج جانے آنے کے اوقات ہیں، گھر میں ہوم ورک کرنے کے اوقات، پوری زندگی ایک بھرپور زندگی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا کے اندر بھی سارے کام ادا کرنے ہیں، مگر اگر اللہ کی رضا کے طریق سے کریں تو وہ دنیا حسنہ ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا کی بھی حسنہ حصول کرنے کے طریقے اور آخرت کے بھی حسنہ کے طریقے ہیں۔ تو وہ بندے کو اللہ رب العزت بدلتا ہے، اپنی محبت کے لیے منتخب کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا مذکور بناتا ہے، وہ اللہ کا محب بنتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، وہ بندہ اللہ کا طالب بنتا ہے تو اللہ اس کو اپنا مطلوب بناتا ہے۔ وہ بندہ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں یہ بھی اور مسلم میں، بندہ چل کے جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، یعنی اللہ کی قربت دوڑ کے آتی ہے، اللہ کی محبت دوڑ کے آتی ہے، اللہ اس کو اپنی قربت اور محبت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ صرف رجوع کہاں سے، میں نے آپ کو بتایا، لفظوں کا اور عملی دکھاوے کا رجوع نہیں، باطن کا رجوع ہے جس پر سارا مدار ہے۔ تو فرمایا جبرائیل امین کو تو بھی اس سے محبت کر، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام آگے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ آسمانی کائنات میں اعلان کر دو سب ملائکہ کو کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، تمام ملائکہ کو بتا دو اللہ اس زمین کے، اس شہر یا اس قصبے کے اس آدمی سے جس کا نام یہ ہے، اس سے اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ اس کو محبت کرتا ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ سو تمام ملائکہ کو حکم ہوتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ گویا پھر ساری آسمانی کائنات میں اللہ کے اس محبوب بندے کی محبت پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت اور محبت زمین پہ اتار دی جاتی، زمین پہ اتاری جاتی، پھر لوگوں کے دلوں میں دی جاتی ہے وہ محبت اور قبولیت۔ تو جس بندے کی محبت اور قبولیت لوگوں کے دلوں میں ہو، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اتاری ہے وہ محبت۔ بندہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتا، خوف پیدا کر سکتا ہے، بڑا حاکم مفاد کے ذریعے لالچ پیدا کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بڑا مالدار آدمی ہے اور ایک غریب حاجت مند آدمی ہے، اس کے لیے اگر وہ اس کی عزت کرتا ہے، محبت ظاہر کرتا ہے، تو وہ محبت نہیں ہوگی، وہ لالچ ہے۔ جو محبت کے
لباس میں ظاہر کر رہا ہے، مگر وہ لالچ ہے، اس کا طمع ہے اس کے ساتھ. یا کوئی طاقت اور حکمران ہے، وہ مار دے گا، جیل دے دے گا، کیس بنا دے گا، تو اس کا ڈر ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں. تو یہ جو گن گاتے ہیں یہ دراصل محبت نہیں ہے، یہ خوف ہے. تو کبھی اظہار ہوتا ہے اس طرح کی تابعداری کا خوف میں، کبھی اظہار ہوتا ہے لالچ میں. مگر جہاں خوف بھی نہیں، جہاں لالچ بھی نہیں، وہاں دلوں میں محبت ہو ایک ایسے شخص کی جس کے ساتھ نہ کوئی دنیاوی لالچ وابستہ ہے کسی دوسرے کا، کہ اس کے گھر بیٹھے اس کو کوئی پیسے ملنے ہیں، کوئی روزگار ملنا ہے، کوئی بینک میں کچہری میں اس کا کام کروا دے گا، کوئی یہ ہو جائے گا فلاں فلاں، مفاد بھی کوئی نہیں اور خوف بھی نہیں کہ وہ اسے نقصان پہنچا دے گا، خطرہ بھی کوئی نہیں. تو جب لالچ اور خوف سے ماورا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت مجرد ایک لطیف ایک محبت ہوتی ہے. اب اس محبت کو دیکھنا ہے، آیا دنیا کی وجہ سے کر رہا ہے، ظاہری وجہ سے کر رہا ہے، اور پھر نفس اور شہوت آ سکتی ہے، نفس و شہوت کی وجہ سے کر رہا ہے یا اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر اللہ کی وجہ سے محبت کوئی کر رہا ہے اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اسباب سامنے نہیں ہیں، تو اس محبت کو روکنے کے لیے گالی گلوچ، تگ و دو، فتویٰ بازی، دنگا فساد نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ سے لڑائی ہے، کیونکہ اس کی محبت زمین سے نہیں اگی، اس کی محبت آسمان سے اتری ہے. جبرائیل امین نے اعلان کیا ہے اور اللہ پاک نے امر کیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ پھر ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیتا ہے اور اپنے ذکر کو ان کا ذکر بنا دیتا ہے. اور اسی طرح امام حاکم نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن مسعود. وہ عرض کرتے ہیں فقلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا جی سرکار. ثلاث مرارن، پھر آپ نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ. میں نے عرض کیا جی حضور. پھر آپ نے فرمایا یا عبداللہ. میں نے عرض کیا جی سرکار، جی آقا. قال هل تدری ای اور الایمان اوثق. 3 بار پوچھ کے متوجہ کر کے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر، فوکس کر کے توجہ، اس کے بعد پوچھا تمہیں معلوم ہے ایمان کی کون سی کڑی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ. قال اوثق الایمان الولایۃ فی اللہ بالحب فیہ والبغض فیہ. یہ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی حدیث نمبر 3790 3790 مستدرک. اور یہ وہ سارے مضمون تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی سب سے اعلیٰ، عمدہ اور مضبوط ترین کڑی وہ یہ ہے اللہ کی ولایت، اللہ کے تعلق میں مرتبہ ولایت پر پہنچنا. اور کس طرح پہنچنا؟ کہ محبت یعنی پسند اور ناپسند کا زندگی کا سارا معیار اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے. اب اس کو مینج کرنا ہے، اس کو تو مینج کرنا ہے کہ کس طرح ہو جائے. اس لیے کہ یہ 4 چیزیں جو اس میں فرمائی گئی ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اور دینا بھی اللہ کے لیے اور روکنا بھی اللہ کے لیے، یہ تمام جو چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی یہ خصال رحمانیہ ہیں. خصال نفسانیت سے نکلنا خصال رحمانیہ میں، اور اس کے مل جانے کا، ان خصلتوں کے مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت کے طریق سے مرتبہ ولایت مل گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعادى فی اللہ فانما ینال ولایت اللہ بذلک. جس نے اپنی پسند کا معیار بھی اللہ کی محبت بنا لی، ناپسند کا معیار بھی اللہ کی محبت بنا لی، دوستی کا معیار بھی اللہ کی محبت ہوئی اور عداوت کا معیار بھی اللہ کی محبت ہوئی. فرمایا جس نے اپنا من نفسانیت کی خصلتوں سے اتنا پاک کر لیا اور رحمانیت کی خصلتوں کا رنگ اتنا چڑھا لیا، وہ شخص اللہ کی ولایت کو پا لیتا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طعم الایمان وَإِن کثرت صلاتہ وصومہ حتیٰ یکون کذالک. کوئی شخص جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، جتنے روزے چاہے رکھ لے، ظاہری عبادات جتنی چاہے کر لے، جب تک اس کا من اس طرح نہیں بدلتا اس وقت تک وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا اور ولایت کی ہوا حاصل نہیں کر سکتا. ایمان کی حقیقت ہی ولایت کا مرتبہ ہے.
جس کے اندر ایمان کی حقیقت جاگزیں ہو گئی، مستحکم ہو گئی، نکھر گئی، ڈیولپ ہو گئی، اس نے ولایت کی بنیاد کو پا لیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو آگے چل کے حدیث آ جائے گی، کہ اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، دل، جس کا دل صاف ہو گیا اس کا سارا جسم صاف ہو گیا، جس کا دل صاف نہ ہوا وہ گوشت کا لوتھڑا، اس کا جسم پاک صاف نہ ہوا۔ فرمایا الا وہی القلب، اس گوشت کے لوتھڑے کا نام دل ہے۔ یعنی سارے تغیرات دل سے شروع ہوتے ہیں، حرکات و نقلات دل سے شروع ہوتی ہیں، پسند ناپسند، رجحانات، میلانات، فیصلے دل سے شروع ہوتے ہیں۔ دل کی حالت اگر نہ بدلے تو ظاہر کے قول اور عمل کی جو چاہیں کرتے پھریں، اس کا مول نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا تمام حرکات جوارح، جسمانی حرکتیں دل کی حرکتوں کے تابع ہیں، اور دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے تو اللہ پاک اس ایسی صورت میں اس شخص کے ایمان کو کامل اور پختہ کر دیتا ہے۔ ابن عطا اللہ الاسکندری، جن کی الحکم العطائیہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے اگر بندہ محبت کرتا رہے زندگی میں، جسے بھی پسند کرے اللہ کے لیے کرے، یہ اللہ کے لیے بندوں کو، دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے کرتے وہ بندے کو اللہ کی محبت میں لے جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں جن سے محبت کر رہا ہے بندہ، علم سے محبت کر رہا ہے، عمل سے محبت کر رہا ہے، ماں باپ سے کر رہا ہے، دوستوں سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، شاگردوں سے، اساتذہ سے، جس سے بھی محبت کر رہا ہے، اس محبت کے اندر رشتہ کہیں اللہ کے تعلق کو فٹ کرنا ہوگا۔ یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، جس سے محبت کریں اس لیے کریں یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، اس کی محبت سے مجھے اس کی قربت ہوگی، اس کی باتیں سنوں گا، اس کی باتوں سے مجھے اللہ کا ذکر ملے گا، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کا تذکرہ ہوگا، اس کی مجلس میں بیٹھ کے اس کو بار بار سننے سے اللہ کی شؤون کا، اس کی شانوں کا، صفات کا پتہ چلے گا، اس سے اللہ کی محبت میرے دل میں آئے گی، اس سے اللہ کی قربت آئے گی، اس کے قریب بیٹھنے سے اللہ کی طاعت اور عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اس شخص کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت پیدا ہوگی، سو ادھر میں نہیں جاتا، اس کے پاس ہر وقت اس کی باتیں سن سن کر دنیا کا فائدہ میرے ذہن میں زیادہ مستحکم ہو جائے گا، آخرت کمزور ہو جائے گی، آخرت کا تعلق، اس کے پاس بیٹھ بیٹھ کر جھوٹ کی عادت پڑے گی، اس کے پاس بیٹھنے سے سچائی کی عادت پڑے گی۔ تو جب آدمی ان جہتوں سے تفریق کرنے لگے، پھر مجلس کون سی اختیار کرنی ہے کون سی نہیں بندے پر آسان ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کی مجلس میں مسلسل بیٹھے رہنے سے کیا کوئی غیبت ہوتی ہے؟ کیا طریقے سے آدمی چالاکی کے ساتھ یہ چغلی کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی غفلت اس کے ذریعے آتی ہے؟ بھائی جس کی مجلس سے آپ کی طبیعت میں غفلت بڑھنے لگے، اللہ کی طاعت اور عبادت میں کمی ہونے لگے، علم میں کمی اور جہالت ہونے لگے، تعصب بڑھنے لگے، نفرت اور تنگ نظری بڑھنے لگے، تو اللہ کے لیے اس مجلس کو چھوڑ دو، وہ مجلس زہر ہے آپ کے لیے، بری راہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور وہ مجلس اور وہ تعلق اور وہ سنگت جس کے اختیار کرنے سے آپ کی رغبت علم کی طرف بڑھے، آپ کی رغبت اللہ کی طاعت کی طرف بڑھے، اللہ کے دین کی طرف بڑھے، عبادت کی طرف بڑھے، خیرات اور حسنات کی طرف بڑھے، جس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے دین کی اہمیت اور آخرت کی اہمیت اور ذوق اللہ کی محبت کا بڑھے، جس میں خیر بڑھ رہی ہو، اس سنگت اور تعلق اور محبت کو اپناؤ۔ جب آپ یہ پیمانہ بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی۔ سلف صالحین تابعین ہمیشہ کہا کرتے تھے، کسی شخص سے دوستی کرنے سے پہلے اور کسی کی مجلس اور سنگت اختیار کرنے سے پہلے یہ سوچو اس کی دوستی مجھے قیامت کے دن کتنا کام آئے گی، اس کی دوستی کا نفع مجھے آخرت میں ہوگا۔ جس کی دوستی کا نفع آخرت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، اور اسی دوستی سنگت کو اپناؤ جس کا نفع آخرت میں ہے۔ اور آخرت کا نفع کا میں نے کہا جو آپ کے ذوق کو، رجحانات کو بدل دے، خباثت کو، اندر کا من کی خباثت ختم کر کے طہارت پیدا کر دے، سچائی کی طرف رغبت پیدا کر دے۔ تو فرمایا اللہ کے لیے محبت کرتے رہنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت۔ تو کبھی اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، کبھی اللہ میں محبت ہوتی ہے، کبھی اللہ سے محبت ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے۔ تو کبھی اس محبت کے تعلق کی ابتدا ہوتی ہے، کہیں انتہا ہوتی ہے، کہیں درمیان کے درجے ہیں۔
تو اس کی وجہ اللہ کی محبت غالب ہو جائے فیصلوں میں تو بندے میں ایثار کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہر چیز پر غالب آ جائے تو پھر بندہ اللہ پاک اس کو چن لیتا ہے اپنی محبت کے لیے، اس بندے کو۔ جب اللہ اس بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لے، مجتبی اور مصطفیٰ کر لے، اپنا محبوب کر لے، اپنا مخلص بنا لے، اپنی محبت کے لیے چن لے، تو پھر اللہ پاک اس کی محبت میں خالصیت دے دیتا ہے۔ خالصیت، اس کی محبت میں کوئی ملاوٹ، کوئی گرد و غبار، کوئی ملاوٹ نہیں رہتی، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو مخلوق کی خاطر نہیں، مخلوق کا دھیان نکال دیتا ہے۔ عبادت کرتا ہے اللہ کی تو ریا، مخلوق کا خیال کہ مخلوق مجھے کیا کہے گی، عبادت گزار کہے گی، نہیں کہے گی، مخلوق کا دھیان نکال دیتا ہے۔ اور جب مخلوق سے محبت کرتا اور تعلق کرتا ہے تو اپنے نفس کو نکال دیتا ہے، یعنی ہر مقام پر اللہ پاک اس کو طہارت دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس، اپنے خالق کے ساتھ ایسا تعلق بناؤ کہ درمیان میں مخلوق نہ رہے۔ اور درمیان میں مخلوق نہ رہے کا معنی سمجھ لیں، یہ ہے کہ جب اللہ سے تعلق کرو تو یہ نہ دیکھو کہ مخلوق کیا کہے گی۔ جب یہ دیکھو گے کہ مخلوق کیا کہے گی تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ محبت میں خالص نہیں ہوگا، ریاکاری آئے گی۔ اور جب مخلوق کے ساتھ تعلق کرو بلا نفسن تو اس کے بعد یہ نہ دیکھو کہ میرا نفس کیا کہتا ہے۔ ممکن ہے نفس ناپسند کرے، نفس پر بوجھ ہو، نفس پر گرانی ہو، کیونکہ نفس کو کوئی منفیت نظر نہیں آتی اس بندے سے تعلق میں، نفس نہیں چاہتا تو نفس کو نکال دو، اس بندے سے تعلق رکھو بلا نفس، نفس سے پاک ہو کر، اور اللہ سے تعلق رکھو خلق سے پاک ہو کر۔ تو محبت انسان کو خالصیت اور مخلصیت کی ان اعلیٰ منزلوں پر پہنچاتی ہے۔ تو یہ بات امام بخاری نے ارشاد فرمائی ہے، یہ خلاصہ گویا پورا فاؤنڈیشن رکھ دی ابتدا میں یہ کہہ کر کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اب ہم اگلے باب کی طرف جائیں گے، باب نمبر 3، باب امور الایمان سے شروع کریں گے، اور باب نمبر 2 ہے جس میں امام بخاری نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر، اس کا ذکر کر کے آگے ہم انشاءاللہ کئی ابواب کور کریں گے اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔